اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر بیٹھنا، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو میرا قرب پانے والے لوگ ہیں، جو میرے دوست بن جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب خوف کیا ہے اور غم کیا ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ خوف کا بھی پتہ چل جائے گا اور غم کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کسی کے پاس بڑا مال ہے، پیسہ ہے، ہیرے جواہرات ہے، اس نے اس پیسے کو تجوری میں بند کر کے رکھا ہے، تجوری کو، سیف الماری کو تالا لگایا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور تالا لگایا ہے، اس کے بعد ایک اور آخری دروازہ بند کر کے اس نے سیف الماری کو بند کر دیا ہے۔ پھر جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے کمرے کو بھی لاک لگاتا ہے، تالا لگاتا ہے۔ اگر اس نے کہیں گیراج میں گرل لگائی ہے، کوئی دروازہ ہے، تو وہ گیراج کا دروازہ بھی بند کرتا ہے۔ پھر جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ مین گیٹ، جو مین دروازہ ہے، اسے بھی لاک لگاتا ہے۔ اور جب وہ راستے میں ہوتا ہے نا، تو اسے یہی خوف ہوتا ہے کہ یار جو میرا پیسہ ہے، جو میرا پیسہ ہے، کہیں وہ چوری نہ ہو جائے، کہیں وہ کیا نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت کا نام خوف ہے۔ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ خوف ہے۔ حالانکہ اس نے 5-7 تالے لگائے ہیں، ان تالوں کی چابیاں اس کی جیب میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے یہی غم لگا رہتا ہے، اسے یہی خوف لگا رہتا ہے کہ یار میرے گھر میں کہیں چوری نہ ہو جائے، میرے گھر میں کیا نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ اس کا مسلسل اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ اسی چیز کا نام خوف ہے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ خوف ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا اللہ کی ذات پر توکل بڑا کامل ہوتا ہے، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیتا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کا نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کیا ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ خوف کا تو جان لیا، غم کیا ہے؟ غم یہ ہے کہ اگر اس کے پیسے چوری ہو جائیں، اس کے پیسے کیا ہو جائیں، چوری ہو جائیں، تو اسے اس چیز کا غم ستانے لگتا ہے، اس کے ذہن میں غم لگا رہتا ہے کہ یار میرے اتنے پیسے تھے،
میں نے تجوری میں رکھے تھے، میں نے باہر تالا لگایا تھا، باہر مین گیٹ کو تالا لگایا تھا، چور آئے چوری کر کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا یار، وہ میرا پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا، میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے ان پیسوں کے ساتھ فلاں کام کرنا تھا، فلاں کام کرنا تھا۔ اب پہلے اسے خوف تھا، جب پیسہ چوری ہو گیا وہ اس چوری کی وجہ سے غم کی حالت میں آ گیا، اس چیز کا نام غم ہے۔ پہلے خوف تھا، بعد میں وہ غمگین ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو میرے مقرب بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ ہی کوئی خوف کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کیا ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ بھی پھر انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہتا ہے، اللہ انہیں بھی یاد کرتا رہتا ہے۔ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، کہا حضرت آپ کا بڑا نام ہے، لوگ آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، لوگ آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، بڑا نام ہے آپ کا، حضور ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ بڑے ولی کامل بنے پڑتے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا یہ کون سا کوئی مشکل کام، میں بتاتا ہوں، اللہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مجھے یاد کر رہا ہے۔ میں کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ بھی پھر کیا کرتا ہے؟ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں آئے تو کس لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم تو ویسے کام کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور جن لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے ان لوگوں نے دنیا میں بھی کامیابیوں کو سمیٹ لیا ہے، اور وہ آخرت میں بھی کامیابیوں کو سمیٹ لیں گے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی نہ انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی نہ انہیں کوئی خوف ستائے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا۔ انہوں نے کیا کر لیا ہوگا؟ اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے دنیا میں بھی کامیابیوں کو سمیٹ لیا، اور اس نے آخرت میں بھی کامیابیوں کو سمیٹ لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، تمام احباب ان کے نام سے واقف ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک روز آپ مدائن شہر سے نکلے، آپ کا ایک مہمان بھی ساتھ تھا، ایک گیسٹ بھی تھا ساتھ، مہمان ساتھ تھا۔
اور راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا۔ اب وقت کیا ہے کہ کھانے کے لیے کوئی بھی شے میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی بھی شے میسر نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں اور جو ہرن ہے وہ بھی جنگل میں ٹہل رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک پکار لگائی، اور وہ پکار کیا تھا؟ آپ نے پرندوں کو اور ہرن کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا اے ہرنیو، اے پرندو، اے پرندو تم میں سے کوئی ایک میرے پاس آ جائے، اے ہرنو تم میں سے کوئی ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، میں نے اپنے مہمان کی کیا کرنی ہے؟ مہمان نوازی کرنی ہے، قربان جائیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر جب پرندوں نے سنا، ہرن نے سنا، تو وہ اپنا سر جھکا کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب مہمان نے یہ منظر دیکھا، مہمان نے جب یہ منظر دیکھا، سلیمان فارسی کا تو بڑا مقام ہے، اگر یہ ایک پکار لگائے تو پرندے بھی ان کی بات سن لیتے ہیں اور جانور بھی ان کی بات سن لیتے ہیں، پرندے بھی بات سن لیتے ہیں، جانور بھی کیا کرتے ہیں؟ بات سن لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مہمان سے کہا، تم اتنا حیران کیوں ہوتے ہو؟ اس میں اتنی حیرانگی والی بات کون سی ہے؟ پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اگر تم اللہ کو راضی کر لو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق تمہاری اطاعت کرتے رہے گی۔ ایک بار تم اللہ کے بن کے تو دیکھ جاؤ، دیکھو ذرا اللہ کے بن کر، پھر دیکھنا اللہ کی خدا کی خدائی جو ہے وہ بھی تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے گی۔ خدا کی خدائی کیا کرے گی؟ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے گی۔ تو صحابہ کرام میں سب سے بڑے صحابی، آپ کی بڑی شان ہے۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو کرامات کہا جاتا ہے۔ ان واقعات کو کیا کہتے ہیں؟ کرامات، کرامتیں کہتے ہیں۔ اور یہ کرامات جو ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کرامات نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی یہ ثابت ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بلو یہ کیسے ممکن ہے کہ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور میں ہی خانہ کعبہ دکھا دیا جب مسجد کی بات ہوئی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، باب شاہی کوئی نہیں، فلانا کیا ہے، وہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں صرف اشارہ کر کے اگلی بات کی طرف آؤں گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آصف بن برقیہ کا۔ کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت جو ہے وہ یہاں پر لے کر آئے؟ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میں ایک دن سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، ایک دن تو بہت زیادہ ہے، اور ہے کوئی؟ کہا جناب آپ مجھے ٹائم دیں، 1 گھنٹے میں وہ تخت میں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، کوئی اور ہے؟ ایک اور کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت جو ہوگا وہ حضور آپ کے قدموں میں ہوگا۔ بلقیس کا تخت کہاں ہوگا؟ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے وہ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے پاس اگر پچھلی کتابوں کا علم ہو تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے
بلقیس کا تخت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے رکھ سکتا ہے، تو وہ قرآن جس کی شان بڑی وراء الورا ہے، جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اگر اللہ کے نبی کے امتی اگر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اگر اس طرح کا کوئی کام کر دیتا ہے تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ یہ تو اللہ کا نبی ہے جو محبوب ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کی امتیوں کی بھی بڑی شان ہے۔ اور امتیوں کی شان دیکھیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور بہت ہی کم احادیث جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، بہت ہی کم احادیث ہیں۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے وقت کتنی احتیاط سے بیان کرتے تھے۔ الفاظ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلھا، اللہ کی جنت اللہ کے نبیوں پر اس وقت تک حرام رہے گی حتی ادخلھا، جب تک میں محمد عربی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک میں محمد عربی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی بھی نبی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تمام نبیوں کے سردار وہ فرماتے ہیں کہ میری شان یہ ہے، میں اللہ کا اتنا محبوب ہوں کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب نبی کی شان یہ ہے، عام امتی کی شان دیکھیے گا، عام امتی کی شان دیکھیے گا، عام امتی میرے جیسا گناہگار امتی، اس کی شان کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلھا، اللہ کی جنت اللہ کے نبیوں پر اس وقت تک حرام رہے گی حتی ادخلھا، جب تک میں محمد عربی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اگلا جملہ سنیں، میں اور آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میری اور آپ کی شان کیا ہے، عام امتی کی، عام امتی کی شان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حرمت الجنت علی الامم، حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلھا امتی، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام امتوں پر اللہ کی جنت اس وقت تک حرام رہے گی جب تک مجھ محمد عربی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی۔ مجھ محمد عربی کی امت جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتی، تب تک آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی بھی نبی کا امتی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کسی بھی نبی کا امت۔ وہ آصف بن برقیہ جس کا واقعہ میں نے پہلے سنایا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، اور اس کی شان بڑی ہے، بڑی ورا ہے۔ اس کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس کی شان کو، کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اس کی شان بڑی وراء الورا ہے، وہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک مجھ سے جیسا اور آپ جیسا گناہگار بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ عام امتی کی شان یہ ہے، عام امتی کی شان یہ ہے، اور وہ امتی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں ادا کی، عشاء کے وضو کے ساتھ ساری رات اللہ کی عبادتیں کی ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ مجھ جیسے گناہگار، آپ جیسے گناہگار امتی کا صرف وجہ کیا ہے
کہ ہماری نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی۔ اعمال کا ذکر نہیں ہوا اس حدیث مبارکہ میں، نسبت کا ذکر ہوا ہے کہ پہلے کافر تھا، وہ مسلمان ہوا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یہ بات کہہ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی بھی نبی کا امتی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک مجھ محمد عربی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی بابے تے شاہی کوئی نہیں، فلانا کی ہے ٹمکانا کی ہے۔ وہ بزرگ جنہیں بابے کہتے ہیں نا، وہ ان بابوں کا بڑا مقام ہے، ان بابوں کا کیا ہے؟ بڑا مقام ہے۔ انہوں نے بڑے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا ہے، وہ الگ بات ہے، اس بات کی طرف میں نہیں آتا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہے کڑوی، ہم ان بابوں کو مانتے ضرور ہیں، بابوں کو مانتے ضرور ہیں، داتا صاحب کو مانتے ضرور ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو مانتے ضرور ہیں، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر لوگوں نے تو کہنا نا بابے شاہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ نہیں ہے بابوں کا مقام کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دن رات اللہ کی عبادت میں گزارے، ایسے لوگ تھے، ان کا تو کردار ہی بڑا وراء الورا تھا۔ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں، ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ صرف ان کا کردار دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ ایمان لے آیا کرتے تھے، ان کا یہ کردار تھا۔ ہم انہی بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور انہی بزرگوں کی تعلیمات وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تعلیمات وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ کوئی بھی جو بزرگ آیا، کسی نے کوئی اپنی شریعت نہیں بتائی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز پڑھو، میرے لیے روزہ رکھو، میرے لیے حج کرو، نہیں، وہی تعلیمات، وہی شریعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، بزرگوں نے انہی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم نے تو کرامتوں کو یاد رکھنا ہے، کرامتیں ولایت کی دلیل نہیں ہوتی، کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہوتی۔ علماء نے کیا لکھا ہے سنیے، بڑا خوبصورت جملہ، آخری بات ہے، وقت گزر گیا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی پر اپنی جو معجزہ ہے اس کو بیان کرنا یہ عام بات ہے، معجزہ دکھانا نبی کے لیے کیا ہے؟ یہ عام ہے، اور یہ دلالت ہے نبوت کی۔ یہ کس کی دلالت ہے؟ نبوت کی۔ اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی کرامت کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، تو اسے اس کرامت کو چھپا کر رکھنا یہ بات لازم ہے، یہ بات کیا ہے؟ لازم۔ نبی کے معجزے کو عام کرنا یہ بات ضروری ہے، اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس کرامت کو چھپا کے رکھنا یہ بات ضروری ہے۔ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے کرامت ظاہر ہو جائے نا، کرامت کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، تو اگر وہ سچ میں ولی کامل ہے تو پھر وہ اپنے مقام کو چھپا کے رکھے گا۔ آج کل نہیں، آج کل تو پیر اپنی کرامتیں خود بتاتے ہیں نا کہ میری کرامت ہے، اور علماء بھی چند پیسوں کے لیے پھر انہی پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے، تعلیمات کو کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھاتا ہے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھے اور اس بات کو جانے، بابے بڑی شے ہیں، ان کے پاس بڑا مقام تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے جناب والا کہ ہم بابوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں،
لیکن باپوں کی تعلیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ساری باتوں کا لب لباب خلاصہ یہی ہے، اور سارے لوگ اسی بات سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پر جانے کے لیے سارے تیار ہیں، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ چلو اوتھے ہی جا کے پڑھ لو نا، اوتھے بھی نہیں نہ پڑھ دے، اپنی محلے دی مسجد بھی نہیں پڑھنی تو اوتھے جا کے بھی نہیں پڑھنی۔ یہ سارے کام بعد میں ہے جناب والا۔ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔